وادی گومل کے وسیع میدانوں میں تاریخ کی گرد میں چھپا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کی کہانی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ چلیں آج ہم مل کر گنڈی عمر خان مسجد کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، ایک ایسا تعمیراتی موتی جو اپنے دامن میں صدیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ اچھا، تو پہلی نظر میں دیکھیں تو یہ ایک سادہ سی عمارت لگتی ہے نا؟ اس کی دیواریں وقت کی کہانیاں سنا رہی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اندر قدم رکھتے ہیں آپ لکڑی کے کام اور نفیس کاریگری کی ایک بالکل ہی الگ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہی تضاد تو اس مسجد کا اصل حسن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اسے کس نے اور کیوں بنایا؟ اس مسجد کی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ موجود کہاں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ یہ اپنے جغرافیائی اور تاریخی پس منظر کی پوری عکاسی کرتی ہے۔ ذرا تصور کریں، وادی گومل کا وہ تاریخی راستہ جہاں سے صدیوں تک تجارتی قافلے گزرے، تہذیبیں آئیں اور گئیں، اسی سرزمین کے دل میں یہ مسجد واقع ہے۔ تو یہ محض پتھر اور لکڑی کا ایک ڈھانچہ نہیں بلکہ اس خطے کی ہزاروں سالہ تاریخ کی ایک خاموش گواہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دور دراز علاقے میں ایسا شاہکار تعمیر کروانے کا ویژن آخر تھا کس کا؟ اس کہانی کے مرکزی کردار ہیں سردار عمر خان میاں خیل۔ سردار عمر خان میاں خیل صرف ایک طاقتور مقامی رہنمائی نہیں تھے، نہیں، ان کی نظر مستقبل پر تھی۔ وہ فن تعمیر کے دلدادہ تھے اور چاہتے تھے کہ ایک ایسی یادگار چھوڑ جائیں جو نہ صرف ان کے ایمان کی عکاسی کرے بلکہ آنے والی نسلوں کو ان کے ذوق اور ویژن کی کہانی بھی سنائے۔ اس ٹائم لائن کو ذرا دیکھیں، یہ کوئی معمولی منصوبہ نہیں تھا۔ 1794 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور حیرت انگیز طور پر صرف 3 سال کے اندر 1797 تک یہ شاہکار مکمل ہو گیا۔ یہ اس دور کے وسائل کے لحاظ سے ایک غیر معمولی رفتار تھی۔ سردار عمر خان نے اپنے زندگی کے 35 سال اس مسجد کی رونق کو دیکھا اور پھر 1832 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن آخر اس مسجد میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا خاص بناتا ہے؟ جواب اس کی تعمیر اور اس میں استعمال ہونے والے مواد کی تفصیلات میں چھپا ہے۔ یہی تو اس مسجد کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ باہر سے دیکھیں تو یہ ایک بے حد سادہ غیر آراستہ عمارت لگتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ دروازے سے اندر جاتے ہیں منظر مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ لکڑی کے منقش ستونوں اور رنگین چھتوں کا ایک جہاں آپ کا استقبال کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کی تعمیر میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ کشمیر کے برف پوش پہاڑوں سے دیودار کی قیمتی لکڑی منگوائی گئی، مقامی وزیری اینٹوں کا استعمال ہوا اور اسے چونے کے روایتی گارے سے جوڑا گیا۔ اس کا ڈیزائن صاف طور پر عظیم مغل بادشاہوں کے تعمیراتی ورثے سے متاثر ہے جو اس خطے میں ان کے اثر و رسوخ کی گواہی دیتا ہے۔ ذرا سوچئے تو اس لکڑی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت اور کیسی لگن درکار ہوگی۔ اسے کشمیر کے جنگلات سے کاٹا گیا اور پھر دریائے سندھ کے بہاؤ پر چھوڑ دیا گیا تاکہ یہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے۔ یہ اس منصوبے کے پیچھے چھپے غیر معمولی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ عمارت کی شان و شوکت تو اپنی جگہ، لیکن اس کی اصل روح اس کی باریک تفصیلات میں بسی ہے۔ آئیے ذرا اور قریب سے ان کاریگروں کے ہنر کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اس میں جان ڈال دی۔ نظر اٹھا کر چھت کو دیکھیں تو ایک رنگین دنیا آباد نظر آتی ہے۔ لکڑی کی یہ چھت کسی کینوس کی طرح ہے جس پر سرخ، پیلے اور جامنی رنگوں سے پھولوں کے ایسے نفیس نقش بنائے گئے ہیں جن کی چمک 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ماند نہیں پڑی ہے۔ واقعی کمال ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسجد کا کوئی بھی ستون دوسرے جیسا نہیں ہے۔ ہر ستون کا اوپری حصہ لکڑی پر کندہ کاری کا ایک منفرد شاہکار ہے، جیسے ہر کاریگر نے اس پر اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کیا ہو۔ لکڑی کی یہ جالی دار سکرینیں یہ صرف خوبصورتی میں اضافہ نہیں کرتی بلکہ روشنی اور سائے کا ایک ایسا حسین امتزاج پیدا کرتی ہیں جو مسجد کی فضا کو اور بھی پرسکون اور روحانی بنا دیتا ہے۔ اس لکڑی کے کام کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فن اس علاقے میں کشتی سازوں کے ذریعے پہنچا جو حملہ وروں کی افواج کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ وہ پہلے اپنی کشتیوں کو اس سے سجاتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ یہ فن گھروں اور عمارتوں کی زینت بن گیا۔ اس فن کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مسجد تنہا نہیں کھڑی ہے۔ اس کا طرز تعمیر اسے خیبر پختونخوا کے وسیع ثقافتی ورثے کا حصہ بناتا ہے۔ پشاور کی قدیم حویلیوں سے لے کر اوچھ شریف کے روحانی مزارات تک یہ اسی عظیم فنکارانہ روایت کی ایک اہم کڑی ہے۔ 2 صدیاں گزر چکی ہیں لیکن سردار عمر خان کا ویژن آج بھی اس لکڑی کے کام میں زندہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی مہراس اس ایک مسجد سے بھی کتنی آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ سردار عمر خان کا تعمیر کا شوق صرف اسی ایک مسجد تک محدود نہیں تھا۔
उन्होंने दराबन में भी एक ऐसी ही शानदार मस्जिद बनवाई और एक तीसरी मस्जिद पर भी काम शुरू किया था जो बदकिस्मती से उनके इंतकाल की वजह से अधूरा रह गया। आज 200 साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी ये मस्जिद न सिर्फ एक इबादतगाह के तौर पर कायम है, बल्कि ये अपने बानी के विजन, उन कारीगरों के हुनर और इस खित्ते की भरपूर तारीख की एक लाजवाल दास्तान भी है। और ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने इर्द गिर्द मौजूद पुरानी इमारतों की दीवारों में न जाने कितनी ही ऐसी अनकही कहानियां दफन हैं जो बस दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही हैं।